محترم سامعین اور سامعات، دنیا میں سب سے پہلا گھر اللہ تعالیٰ کا وہ ہے جو مکہ میں ہے، بابرکت ہے اور ساری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، اور لوگوں پر لازم ہے کہ جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو وہ حج کرے، اور جو انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن حج ہے۔ حج کرنا استطاعت والے پر فرض ہے۔ یہ درست ہے کہ اس سال فرض ہوا تو چلو مجبوری ہے، اگلے سال کر لو، اس سے اگلے سال کر لو، لیکن یہ درست نہیں کہ ساری زندگی لیٹ کرتے رہو اور جب ہڈیاں جواب دے دیں تو پھر حج کی طرف چلے جاؤ۔ سعودیہ میں یہ تصور عام ہے پاک و ہند کے بارے میں کہ ان کے بزرگ حج پر جاتے ہیں، اور انڈونیشیا کے بارے میں یہ تصور عام ہے کہ ان کے جوان حج پر آتے ہیں۔ تو جوانی میں پوری صحت اور پوری طاقت کے ساتھ انسان حج کرے، نہ کہ رخصتیں تلاش کرتا پھرے کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا میری طرف سے وہ کر دے، وہ بھی نہیں کر سکتا میری طرف سے وہ کر دے۔ تو جوانی میں کر لینا چاہیے، مجبوری کی وجہ سے سال 2 سال لیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حج فرض ہو چکا تھا، مگر آپ نے اس سال حضرت ابوبکر صدیق کو امیر بنا کر بھیجا، خود نہیں گئے، طاقت کے باوجود نہیں گئے، اگلے سال خود گئے ہیں۔ 9 ہجری کو حضرت ابوبکر صدیق کی قیادت میں رضی اللہ عنہ حج ہوا ہے، اور 10 ہجری کو آپ نے حجۃ الوداع کیا ہے۔ تو حج کے لیے احرام باندھا جاتا ہے۔ احرام کہاں سے باندھنا ہے، اس کی کیا پابندیاں ہیں، احرام کیسے ہوتا ہے؟ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کہاں سے باندھنا ہے، احرام تو میقات سے باندھنا ہے، اور جو لوگ ڈائریکٹ جدہ جاتے ہیں ان کا جہاز جب 20 منٹ جدہ سے پیچھے ہوتا ہے اس وقت وہ میقات سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہر جہاز اعلان کرتا ہے کہ ابھی ہم 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ کے بعد میقات سے گزریں گے، تو اپنی گھڑی کی طرف دیکھیں، اور انہوں نے اگر 5 منٹ کہا ہے تو آپ 4.5 منٹ کے بعد لبیک کہہ دیں، تلبیہ کہہ دیں، نیت کر لیں۔ لیکن احرام کے کپڑے پہلے ہی پہن لینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ جہاز میں سیٹ پر بیٹھے کپڑے بدلنا مشکل ہوگا۔ تو آپ اگر تو دبئی، بحرین، مدینہ، ریاض کسی واسطے سے آپ کی فلائٹ ہے، پھر تو آپ احرام مت پہنیں، اور اگر سیدھی جدہ جا رہی ہے تو آپ ایئرپورٹ پر اپنی ایگزٹ لگوانے کے بعد جب سارے کام مکمل ہو جائیں، صرف اب جہاز میں بیٹھنے کا انتظار ہے، وہاں پر آپ واش روم میں جائیں اور کپڑے بدل لیں، احرام کے کپڑے پہن لیں۔ احرام سفید رنگ کا ہو تو اچھی بات ہے، کسی اور رنگ کا بھی ہو سکتا ہے۔ سردی ہو تو گرم کپڑا، چادر گرم، اس کا بھی احرام ہو سکتا ہے، اور سردی ہو تو کمبل کا بھی احرام ہو سکتا ہے، اس کا رنگ کوئی بھی ہو، لیکن سفید رنگ کا احرام یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیسے پہننا ہے اس کو؟ جیسے دیہاتی دھوتی باندھتے ہیں اس طرح باندھ لو، اور کندھوں کے اوپر چادر ڈال لو، یہ آپ کا احرام۔ انڈر ویئر نہیں پہن سکتے، جرابیں نہیں پہن سکتے، دستانے نہیں پہن سکتے، بنیان نہیں پہن سکتے۔ ہاں، آپ بیلٹ پہن سکتے ہیں، گھڑی پہن سکتے ہیں، چشمہ لگا سکتے ہیں۔ اور جب آپ نے احرام پہننا ہے، ابھی نیت نہیں کی، تو نیت کرنے سے پہلے سر پر خوشبو لگانا مسنون ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں
کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں خوشبو لگاتی تھی نیت کرنے سے پہلے، کیونکہ سر پر لگی ہوئی خوشبو کپڑوں کو نہیں لگے گی، باقی جسم پر لگائی تو کپڑوں کو لگ جائے گی۔ احرام مرد کا تو یہ 2 چادریں ہیں، جوتی اس کی کوئی بھی جوتی پہن سکتا ہے، وہ بند جوتی ہو، وہ بوٹ ہو، وہ سینڈل ہو، شرط ایک ہے کہ وہ ٹخنوں کو نہ ڈھانپتی ہو، ٹخنوں سے نیچے نیچے۔ بعض لوگ باریکیوں میں پڑ جاتے ہیں کہ بند جوتی ہوگی تو بال اکھیڑ دے گی تو دم پڑ جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، اسلام میں اتنی تنگی نہیں ہے۔ جو بال آپ کے ارادے سے نکلے گا، جو ناخن آپ جان بوجھ کر کاٹیں گے، اس پر دم پڑے گا۔ جو آپ کی جوتی کی وجہ سے، جو آپ کے ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے بال گر گیا، جو بال جوتی کی وجہ سے گر گیا، اس پر کوئی دم نہیں ہے۔ جان بوجھ کر سر پر کپڑا لیں گے تو دم ہوگا، اگر سوتے میں سر پر آ گیا تو کوئی دم نہیں۔ تو جب آپ وہاں جا کر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھیں گے اور نیت کریں گے تو اس کے بعد آپ پر احرام کی پابندیاں شروع ہوں گی۔ جدہ سے 20 منٹ پہلے تک آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، مگر آپ پر کوئی پابندی نہیں، یہ صرف آپ نے سہولت کے لیے پہنے۔ عورت سادہ کپڑے پہنے، برقع پہنے تو موتیوں والا نہ ہو، دستانے جرابیں وہ بھی نہیں پہنے گی، نقاب نہیں کرے گی۔ اب نقاب نہ کرنے کا مطلب لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یلبس السراویل ولا القمص ولا البرانس، مرد شلوار نہ پہنے، قمیص نہ پہنے۔ تو کیا اس سے کبھی آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہے کہ وہ کچھ بھی نہ پہنے؟ ہاں، کسی نے یہ معنی نکالا ہے کہ شلوار قمیص نہیں پہننے تو کچھ بھی نہیں پہننا، ایسے ہی جانا ہے۔ بلکہ ہر کامن سینس والا یہ سمجھتا ہے کہ جب شلوار قمیص نہیں پہننی تو چادر پہننی ہے۔ ایسے ہی عورت کو کہا کہ لا تنتقب المرأة ولا تتلثم، عورت نقاب نہیں پہنے گی تو اس کا یہ معنی سمجھ لینا کہ اب وہ کچھ بھی نہیں پہنے گی، چہرہ ننگا رکھے گی، حاجیوں کے ایمان کو برباد کرے گی، یہ معنی سمجھنا غلط معنی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے، ان کی بہن اسماء کی بھی روایت ہے، کہتی ہیں جب ہم حجۃ الوداع کے موقع پر گئی تو جب مرد نظر آتے تو ہم سار والی چادر جھکا کر کے اپنے چہرے پر لے لیتے، اور جب مرد ادھر ادھر ہو جاتے یا ہم الگ ہو جاتی تو پھر ہم اپنی چادر اٹھا کر سر پر کر لیتے۔ تو سار والی چادر نیچے کر کے اپنے چہرے پر لینا، پردہ کرنا، یہ صحابہ کرام نے سمجھا ہے۔ نقاب نہ کرنے کا مطلب یہ نقاب وہ ہوتا ہے جس میں 2 سوراخ ہوتے ہیں اور وہ منہ پر کس کر باندھا گیا ہوتا ہے، وہ کس کر باندھا ہوا کپڑا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی کپڑا لے کر ماتھے پر باندھ لو اور وہ نیچے لٹک رہا ہو ڈھیلا ڈھیلا، اس کے ساتھ پردہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پردہ بھی کرنا ہے جہاں عورتوں کی واش روم ہے، جہاں عورتوں کی نماز گاہ ہے، جہاں عورتوں کا ہوٹل ہے، وہاں پر مرد نہیں، وہاں چہرہ ننگا کر لے، اور جہاں پر مرد نظر آئے وہاں پر اپنے چہرے کو چھپا لے، ڈھیلا ڈھیلا کپڑا ہو، کسا ہوا نہ ہو، وہ گالوں پر لگ جائے، وہ ناک پر لگ جائے، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی دم نہیں پڑتا۔ بعض کو یہ سمجھ آئی کہ کسا ہوا نہیں تو اس کا مطلب ناک پر لگنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ کس قدر کمزور بات ہے کہ منہ پر کپڑا ہو اور ناک کو نہ لگے، یہ کیسی احتیاط ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ منہ پر کپڑا لیا مگر منہ کو نہ لگے؟ تو وہ منہ کو لگتا رہے، کوئی حرج کی بات نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔
تو جب جدہ سے 20 منٹ پہلے آپ نے نیت کر لی، اب آپ پر پابندیاں شروع ہو گئی. ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، اب سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے. مرد کے لیے سلے ہوئے کپڑے کا معنی شلوار قمیص نہیں پہن سکتے، یا اس طرح کی کوئی چیز بھی، پاجامہ پتلون نہیں پہن سکتے. اگر ایک آدمی لمبا ہے اور وہ 2 چادروں کو جوڑ کر ایک بنا کر احرام بنا لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. سلا ہوا ہے مگر کوئی حرج نہیں اس میں. سلے ہوئے سے مراد جو شلوار قمیص کی طرح سلا ہوا وہ بنا. اسی طرح شوہر ہے، بیوی بھی جا رہی ہے، آپس کے دلچسپی کی باتیں، ایک دوسرے میں رغبت کی باتیں نہیں کرنی، اور آپ نے مخصوص تعلقات بھی قائم نہیں کرنے جب تک احرام میں ہے، اس کے بارے میں باتیں بھی نہیں کرنی. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. جدہ پہنچ گئے. جدہ پہنچنے کے بعد بہت رش ہوتا ہے. 2 سے لے کر 6-8 گھنٹے آپ کو ایئرپورٹ میں لگ سکتے ہیں. ایک وہ حج کا طریقہ ہے جو کتاب و سنت میں موجود ہے، وہ تو آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں. ایک وہ باتیں ہیں جو تجربات کی باتیں ہیں، اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا. 6-8 گھنٹے لگ سکتے ہیں آپ کو. اگر آپ شوگر پیشنٹ ہیں، اللہ آپ کو صحت دے، تو آپ اپنا سامان لے کر جاؤ، وہاں کچھ نہیں ملے گا، کوئی دکان نہیں ہوگی ایئرپورٹ میں. اپنے لیے کچھ کھجوریں، کوئی بسکٹ، کوئی پانی کی بوتل یہ لے کر جائیں، اور دل بڑا رکھیں. ایئرپورٹ سے نکلنے کے بعد بھی بس اوقات ایک فلائٹ لیٹ ہے، اس کی سواریاں بھی اس بس پر جانی ہے، آپ کو وہاں بھی لیٹ ہو سکتی. مکہ پہنچنے پر ہوٹل تلاش کرنے میں بھی گھنٹہ لگ سکتا ہے آپ کو. اس ہوٹل میں گئے وہ تو فل ہو چکا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا دوسرا ہوٹل، اس میں چلے جاؤ. تو حوصلہ رکھیں، آپ انہی تھکاوٹوں کے لیے ہی تشریف لا رہے ہیں. جب سے آپ پاکستان سے نکلے اور جب تک آپ واپس نہیں آ جاتے، آپ مسافر ہیں. آپ چاہیں تو قصر کر لیں، چاہیں تو جمع کر لیں. مغرب عشاء آپس میں جمع ہو سکتی ہے، ظہر اثر آپس میں جمع ہو سکتی. ظہر کے ساتھ مگر اثر بھی پڑھ لو یا اثر کے ساتھ ظہر پڑھ لو، آپ کی نماز قضا نہیں، وقت پر سمجھی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ساری سنتیں چھوڑ دیتے تھے، فجر کی سنتیں ادا کرتے تھے، اور رات کی تہجد اور وتر یہ آپ پڑھا کرتے تھے سفر میں. اگر آپ ظہر کے وقت جدہ سے نکل رہے ہیں مکہ کی طرف تو دل پریشان نہ کریں، ظہر آپ کی رہتی ہے، جا کر مکہ میں دونوں نمازیں پڑھ لینا، لاکھ کا اجر بھی مل جائے گا. وہاں کے علماء کا فتویٰ ہے کہ پورے مکہ میں ہی 1,00,000 کا اجر ملتا ہے، اللہ اعلم. اور آپ کی نماز قضا نہیں ہوگی، آپ مسافر ہیں. مکہ پہنچنے کے بعد اگر آپ ہمت میں ہیں عمرہ کر لیں. اگر آپ نے نیت حج کی ہے پھر تو آپ حج تک احرام میں رہیں گے. نیت زبان سے کرنا بھی جائز ہے. آپ کہیں یا اللہ حج کی نیت کر رہا ہوں، یا اللہ عمرے کی نیت کر رہا ہوں، اور دل سے نیت کرنا بھی کوئی حرج نہیں. اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو تھکاوٹ کے ساتھ عبادت نہ کریں. آپ نماز پڑھیں، ایک رہتی ہے ایک پڑھیں، 2 رہتی ہیں 2 پڑھیں، اور سو جائیں. اپنے ہوٹل میں جا کر روٹی کھا لیں، سو جائیں. سوتے میں سر پر کپڑا آ جائے تو کوئی حرج نہیں، جان بوجھ کر مت لیں. اٹھیں، اگر آپ چاہیں تو نہا لیں. احرام کو کوئی داغ دھبا لگ گیا، دھونا ہے تو دھو سکتے ہیں، مگر پاؤڈر کے ساتھ دھوئیں، صابن میں خوشبو ہوتی. جسم کو بھی صابن نہ لگائیں، شیمپو بھی نہ لگائیں. فریش ہونے کے بعد کپڑا آپ نے چینج کرنے، چینج بھی کر سکتے.
انہیں کو دھوکر پہننا ہے، انہیں کو پہن سکتے ہیں، لیکن ابھی تک آپ پر پابندیاں جاری ہیں اور لبیک لبیک کا ورد آپ کا جاری ہے۔ صحابہ کرام اتنا لبیک کہتے تھے کہ ان کا گلا تھک جاتا، بیٹھ جاتا۔ حرم پاک میں داخل ہونے کی دعا وہی ہے جو کسی بھی مسجد کی ہے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ دایاں پاؤں پہلے ڈالنا ہر مسجد کا طریقہ ہے۔ کعبۃ اللہ نظر آتے ہی دعا قبول ہوتی ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں، لیکن یہ طے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہی حاجی کی دعائیں قبول کر رہا ہوتا ہے، وہ کعبہ کو دیکھے یا نہ دیکھے۔ اب تک آپ کے دونوں کندھے ڈھکے ہوئے تھے، جب آپ نے طواف شروع کرنا ہے تو آپ کا ایک کندھا، دایاں کندھا آپ کو کھولنا ہوگا، اور صرف 7 چکروں میں وہ کھلا رہے گا، اور جب آپ 2 رکعتیں پڑھنے لگیں گے پھر آپ نے اس کو ڈھانپ لینا ہے، اور ڈھانپنے کے بعد آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ اس کے بعد پورے عمرے میں اور آگے پورے حج میں کہیں کندھا ننگا نہیں کرنا، صرف 7 چکروں بلکہ 3 چکروں میں یہ ضروری کندھا ننگا کرنا۔ طواف شروع کرنے تک آپ کا لبیک اللہم لبیک کا ورد چل رہا تھا، اب آپ کا لبیک ختم ہو گیا۔ حجر اسود کے پاس جا کر 4 میں سے ایک کام کرنا ہے جو آپ کے لیے آسانی ہو۔ سب سے اچھا تو ہے کہ حجر اسود پر ہونٹ رکھ کر بوسہ دے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے۔ چاندی کے کور میں جو کالا کالا نظر آتا ہے یہ حجر اسود سارا نہیں، اس کے اندر 1.5 انچ کی ٹکڑیاں ہیں، 2 انچ 1.5 انچ کی، وہ حجر اسود ہے، 6-7 ٹکڑے ہیں وہ، ان کو بوسہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ جنت سے آیا تھا تو سفید تھا، سودت ہو خطایا بنی آدم، اس کو آدم زادوں کی غلطیوں گناہوں نے اس کو کالا کر دیا، تو اس کو بوسہ دینا مسنون ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بوسہ دیتے اور فرماتے ارے حجر اسود میں تجھے جانتا ہوں، تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اگر میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تجھے نہ چومتا۔ تو بہر صورت پہلی ترجیح یہ ہے کہ آپ بوسہ دیں، رش بہت ہے نہیں دے سکتے تو آپ ہاتھ لگا کر چوم لیں۔ تیسرا کام نہیں کر سکتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ آپ کے لیے سب لوگ جگہ چھوڑنے کے لیے تیار تھے، آپ چھڑی لگاتے تھے اس کونے کو اور نکل جاتے تھے اپنی سواری پر، تو یہ کر لیں۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر دور سے ہاتھ کا اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے وہاں سے گزر سکتے۔ ایک بار کم از کم بوسہ ضرور دے لیں۔ جب اذان ہوتی ہے تو حجر اسود سے پہلے جو کونا آتا ہے، ان دونوں کونوں کے بیچ میں دیوار کے ساتھ ساتھ لائن لگ جاتی ہے، جو اس لائن میں کھڑا ہوگا وہ نماز کھڑی ہونے سے پہلے پہلے تک اس کی باری آ جاتی ہے، ورنہ وہاں عام آدمی کے لیے بوسہ دینے کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ تو 4 میں سے ایک کام آپ نے کیا اور چکر لگانا شروع کر دیا۔ 7 چکروں میں کوئی دعا مانگنا جائز ہے، کسی خاص چکر کی کوئی خاص دعا نہیں ہے۔ 7ویں والی پہلے میں پڑھ لیں، پہلے والی تیسرے میں پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ کوئی دعا بھی نہ پڑھیں، قرآن پڑھنا شروع کر دیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر استغفر اللہ اپنی زبان میں مانگنا شروع کر دیں، سب جائز۔ لیکن حجر اسود سے پچھلا کونا، اس کو رکن یمانی کہتے ہیں، ان دونوں کونوں کے بیچ میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اور فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ پڑھنا مسنون۔ تو رکن یمانی کو ہاتھ لگانا مسنون ہے، چومنا نہیں، اور حجر اسود کو چومنا مسنون ہے۔ اگر ہاتھ نہ لگائے رکن یمانی کو تو پھر اشارہ بھی نہیں کرنا،
پھر ایسے گزر جائیں. تو تینوں طرف کوئی دعائیں کریں, دو کونوں کے درمیان ربنا آتنا پڑھیں. جب حجر اسود آئے تو اس کو چار میں سے ایک کام, یا بوسہ یا ہاتھ یا کونے کو ہاتھ یا پھر دور سے اشارہ, ان میں سے ایک کام کر لیں. اس طریقے سے آپ کے 7 چکر مکمل ہوں گے. 7 چکر مکمل ہوں گے تو آخر میں پھر بوسہ دینا ہے, تو بوسے آپ کے 8 ہو جائیں گے, 7 چکر آپ کے 7 ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھو. تو ایسی جگہ جہاں سے مقام ابراہیم اور کعبہ دونوں سامنے آتے ہوں, 1 ایکڑ 1.5 ایکڑ دور چلے جائیں, وہاں جا کر 2 رکعتیں طواف کی آپ نے پڑھنی ہے. اب آپ نے کندھا ڈھانپ لینا ہے. پہلی میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھنا سنت. اگر وہاں جگہ نہ ملے تو کہیں حرم پاک میں آپ پڑھ لیں. 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد گڑ گڑا کر روئیں دھوئیں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں, توبہ کریں, استغفار کریں, دعائیں کریں, آدھ گھنٹہ جتنی آپ کی ہمت ہے. اس کے بعد پھر ایک بار کعبۃ اللہ کو اشارہ یا بوسہ, اور پھر آپ وہاں سے نکلیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم پیا ہے, اتنا پیا کہ کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی, سر پر بھی ڈالا ہے. اور پھر آپ صفا پر آ گئے ہیں. صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں تھیں, ان کو کاٹ کر ورنڈے کی شکل بنا دی گئی ہے. 2 پہاڑیوں کے بیچ کا حصہ جہاں ایک ختم ہوتی اور جہاں دوسری شروع ہوتی تھی, یہاں حضرت حاجر دوڑتی تھی. اترائی چڑھائی پر تو نہیں دوڑا جا سکتا تھا, تو جس جگہ پہ وہ دوڑتی تھی جو دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ تھا, وہاں انہوں نے 2 سبز نشان لگا دیے ہیں. تو جب آپ صفا پہ آئیں گے وہاں پر دعائیں کریں گے, وہاں سے جائیں گے صفا, پہلے سبز نشان پر دوڑنا شروع کریں گے, اگلے سبز نشان پر پھر آہستہ ہو کر مروہ چلے جائیں گے. اسی طرح واپسی پر بھی پہلے نشان پر دوڑیں گے اور دوسرے نشان پر آہستہ ہو کر صفا واپس آ جائیں. پہلی بار جب صفا گئے ہیں تو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, یہ والی آیت پڑھی ہے. سعی 4 جگہوں پر ہو سکتی ہے, تہ خانے میں, گراؤنڈ فلور میں, فرسٹ میں, سیکنڈ میں, اور سیکنڈ کی چھت پر. سب سے آسان تہ خانہ ہے, ایئر کنڈیشن بھی ہے اور چوڑا بھی ہے. صفا پر پہنچیں, زمین پر صفوں کے نشان دیکھ کر کھڑے ہو جائیں کعبۃ اللہ کی طرف, ہاتھ کے اشارے سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 بار, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ دعائیں ہر کتاب میں آپ کو ملیں گی. یہ دعا پڑھی اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر یا نہ اٹھا کر جیسے آپ چاہیں دعائیں کریں. پھر یہ 3 بار اللہ اکبر, پھر وہی دعا, اور پھر دعائیں آپ جتنی چاہیں کریں. تو یہ لا الہ الا اللہ والی دعا 3 دفعہ پڑھنی ہے اور ان کے بیچ میں دعائیں کرنی ہیں. تو 3 کے بیچ 2 ہوتے ہیں, تو گویا آپ نے صفا پر 2 بار دعائیں کی, 3 بار دعائیں پڑھی, تو 7 چکروں میں دعائیں 14 ہو جائیں گی. آپ ترتیب لگا سکتے ہیں, پہلی بار میں اپنی ذات کے لیے مانگوں گا, دوسری بار اولاد کے لیے, بیوی کے لیے, والدین کے لیے, فوت شدگان کے لیے, جماعت کے لیے, ملک کے لیے, امت اسلامیہ کے لیے, بیماروں کے لیے. یہ 14 دعائیں آپ نے اس کی کوئی نہ کوئی ترتیب لگا لیں. تو صفا سے آپ مروہ گئے, وہاں بھی زمین پر نشان دیکھ کر کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے اسی طرح دعائیں کریں. پھر واپس آئے, جانے کا چکر 1, واپسی کا 2, پھر جانے کا 3. جب آپ 7ویں چکر میں مروہ پہنچیں گے تو پھر آپ نے دعائیں نہیں کرنی. اگر پھر آپ نے دعائیں کی تو یہ 14 کی بجائے 16 ہو جائیں گے, 18 ہو جائیں گے. 14 کی بجائے 18 ہو جائیں گے, 14 کی بجائے 16 ہو جائیں گے, کیونکہ پھر 8 ہو جائیں گے, 8 اور 8 16. تو مروہ پر آخری بار جب پہنچیں گے دعائیں نہیں کرنی.
صفا مروہ کے بیچ میں بھی آپ جو چاہیں رب سے مانگیں، کوئی خاص دعا نہیں، اردو میں مانگیں، عربی میں مانگیں، مسنون مانگیں، غیر مسنون مانگیں، قرآن پڑھتے چلے جائیں، سبحان اللہ الحمدللہ کہتے چلے جائیں، سب جائز۔ جب آپ 7ویں چکر میں مروہ پہنچے ہیں، اب آپ کا عمرہ مکمل ہو چکا ہے، لیکن جب تک سر نہ مڈوائیں احرام نہیں کھول سکتے۔ اپنی عورتوں کو ان کے سارے بال پکڑیں اور آخر سے 1-2 انچ کاٹ دیں، اب ان کا احرام کھل گیا، اب ان پر تمام پابندیاں ختم ہو گئیں، اور آپ اپنا سر منڈوا دیں تو آپ پر بھی تمام پابندیاں ختم ہو گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کٹوانے والے، مشین اور کینچی والے، ان کے لیے 1 بار رحمت کی دعا کی ہے، اور استرے والے، منڈوانے والے کے لیے 3 بار رحمت کی دعا فرمائی۔ ایک دوسرے کا سر موڑا جا سکتا ہے، کوئی پابندی کی بات نہیں، آپ کا عمرہ مکمل ہو چکا ہے۔ جو شخص کسی کی طرف سے حج عمرہ کرنا چاہتا ہے وہ شرط ہے کہ اپنی طرف سے پہلے کر چکا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس کی طرف سے کر رہے ہیں وہ یا فوت ہو چکا ہو یا بیمار ہو۔ صحت مند ہے تو وہ خود کرے، اس کی طرف سے نہیں کرنا۔ البتہ طواف نفلی کسی کی طرف سے کرنا، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ طواف جتنی ہمت ہو آپ خود اپنے لیے کریں، 7 چکر اور 2 رکعت۔ عمرہ آپ کا مکمل ہو چکا ہے، اب آپ حج کی طرف جائیں گے۔ 8 ذی الحجہ آپ جہاں بھی ہوں، آپ مکہ میں ہوں، آپ پہلے سے منا پہنچ چکے ہوں، جہاں بھی ہوں، وہاں پر فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد زور سے پہلے آپ احرام باندھ لیں، نہائیں اور احرام کے کپڑے پہن کر نیت کر لیں، لبیک اللہم حجن، یا اللہ حج کی نیت کرتا ہوں، یا زبان سے نہ بولیں تب بھی ٹھیک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں 8 تاریخ گزاری ہے، اس کی ظہر، اثر، مغرب اور عشاء۔ اگلے دن کی فجر بھی آپ نے منا میں پڑھی ہے۔ منا، مزدلفہ اور عرفات، یہ تینوں تقریباً یوں سمجھے جیسے 3 پلر ہیں ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے۔ منا سے 9 تاریخ کی فجر کے بعد، سورج نکلنے کے بعد آپ گئے ہیں، راستے میں مزدلفہ کو چھوڑتے ہوئے عرفات پہنچے ہیں۔ عرفات میں 2 میدان ہیں، ایک اورانا اور ایک عرفہ، جڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے اورانا میں پڑاؤ ڈالا ہے، وہیں پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، حج کا خطبہ، وہیں پر آپ نے ظہر اور عصر 2 رکعتیں پڑھی ہیں، ایک ساتھ، ظہر کے ساتھ ہی عصر پڑھی ہے، اور اس کے بعد وہاں سے اٹھے ہیں اور عرفات میں تشریف لے آئے ہیں۔ آج جو وہاں مسجد نمرہ ہے، اسی میں حج کا خطبہ ہوتا ہے، اسی کے حال کا اگلا حصہ اورانا میں ہے، پچھلا حصہ عرفہ میں ہے، اور بیچ میں بڑے بڑے بورڈ لگا کر ہر زبان میں لکھا ہوا ہے کہ اس بورڈ سے آگے عرفات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج عرفہ، حج عرفات کا نام ہے، جو عرفات نہیں گیا اس کا حج نہیں۔ حتیٰ کہ بیمار آدمی کو ہسپتال سے بھی وہ بھلے ان کو ہیلی کاپٹر پہ لانا پڑے، وہ عرفات کا ضرور چکر لگا کر لے کے جاتے ہیں تاکہ اس کا حج ضائع نہ ہو۔ لیکن کئی ناسمجھ عرفات سے باہر پلوں کے نیچے سائے کی تلاش میں بیٹھ جاتے ہیں، عرفات نہیں جاتے، ان کا حج نہیں ہوتا۔ تو عرفات جانا ضروری ہے۔ اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ مسجد نمرہ میں چلے جائیں، دروازوں پہ رش ہوگا، اندر رش نہیں ہوتا، اور ایئر کنڈیشن ماحول ہوتا ہے، کارپٹ بچھے ہوتے ہیں۔ یہ دن حج کا سب سے قیمتی دن ہے۔ سونا نہیں کہ اب آرام والی جگہ مل گئی تو سو جاؤ، جتنے پیسے آپ نے حج پر لگائے ہیں وہ اس دن کے لیے لگائے۔ فرمایا حج عرفات کا نام ہے۔ زور اثر آپ پڑھ چکے، اب آپ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگیں۔ اتنا ذلیل شیطان سارا سال کبھی نہیں ہوتا جتنا اس دن ذلیل ہوتا ہے۔ جس شخص پر اس نے
60 साल मेहनत की थी, उसको गुनाह करवाता रहा था, अल्लाह उसको मुआफ करने में 60 मिनट भी नहीं लगा। उसकी मेहनत डूबती जा रही है, वो जलील होता जा रहा है। 3 में से एक काम करना है आपने, या लब्बैक लब्बैक कहते रहें, बल्कि तीनों ही काम करने। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक वाली दुआ पढ़ते रहें, या ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर व मा खैरु दुआए दुआउ अरफा। सबसे बेहतरीन पूरी शरीयत इस्लामिया में बेहतरीन दुआ ये दुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, और ये अरफात की दुआ है, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। या तलबिया कहें, या ये दुआ करें, या फिर अल्लाह ताला से रो रो कर मुआफिया मांगे। मोबाइल इस्तेमाल न करें, उल्टे सीधे होकर तस्वीरें न बनाए। जबल रहमत भी अरफात में, उस पे मत जाए, उसके पास जाना कोई मसनून तरीका नहीं। उंगलियों में तस्बीहां फंसाकर सेल्फियां मत बनाए, पल पल की खबर बच्चों को मत दें। छोटा सा मैसेज कर दें कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अरफात खैरियत से पहुंच गई, बस। उनके लिए बहुत ज्यादा दुआएं करें, अपने लिए करें, मुल्क के लिए। रो रो कर, ये वक्त है, मेहनत का वक्त है, अपने ऊपर जबर करने का, सब्र करने का वक्त है। मगरिब की अजान तक आपने दुआएं करनी, और जब मगरिब की अजान हो गई, होने का वक्त हो गया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक साथी कहता है, अस्सला या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल नमाज का टाइम हो गया। आपने फरमाया, अस्सला तो अमामा का, नमाज आगे है, यहां नहीं। पूरे साल में सिर्फ 2 नमाजों के लिए मस्जिद खुलती है, बाद में हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। अब आपने वहां से मुज़दलिफा आना है, जो कि मिना और अरफात के दरमियान में है। आप रेल पर भी आ सकते हैं, बस पर भी आ सकते हैं, पैदल भी आ सकते हैं, लेकिन आजकल एक और सहूलत है, मोटरसाइकिल वाले बाकायदा गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड होते हैं, वो 100-150 रियाल में बड़ी आसानी के साथ 15 मिनट में, 10 मिनट में आपको वहां से मुज़दलिफा छोड़ दो। तो ये भी हो सकता है। मुज़दलिफा में उन्होंने खुले मैदान में बड़े कारपेट बिछाए होते हैं, जाकर मगरिब की 3 रकतें, इशा की 2 रकतें पढ़नी हैं। इस रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद भी नहीं पढ़ी, वितर भी नहीं पढ़ा। आराम करना है, क्योंकि अगले दिन बहुत मेहनत का काम है, सारी रात आराम करना है। फजर पढ़ी, रब्बुल जलाल फरमाते, फैज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम, जब तुम अरफात से लौटो तो मशअर हराम के पास अल्लाह को याद करो। तो 10 तारीख की फजर के बाद, नमाज पढ़ने के बाद, आप तलबिया भी कहते रहें, आप सुबह के अज़कार भी करें, आप कुरान पढ़ें, आप और अज़कार करें, आप ईद की जो तकबीरात है वो कहें। बहरहाल सूरज निकलने तक आपने अल्लाह को याद करना। मैं जो तरीका बता रहा हूँ ये मसनून तरीका है, बाकी आपके साथ क्या होगा ये अल्लाह जानता है। हो सकता है आपको रात ही वहां से लेकर मेरा पहुंच जाए वो। अगर आप अकेले हैं तो आप उनके साथ ना जाएं, आप अपने हिसाब से चले जाएं मसनून तरीके से। उनका तरीका मजबूरी का तरीका है, रश बहुत है, सबको ले जाना है, तो वो पहले से शुरू कर देते ले जाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने कमजोर और औरतों को रात ही भेज दिया था मुज़दलिफा से मिना, लेकिन फरमाया था कि कैंकरियां सूर्य निकलने से पहले मत मारना। अगला दिन आ चुका है, 10 तारीख ईद का दिन। हाजी ईद नहीं पढ़ता। आज 4 काम करने हैं। नंबर 1, बड़े जमरे को जब आप मुज़दलिफा से आए तो पहला जमरा छोड़ दें, दूसरा छोड़ दें, जो अगला मक्के की तरफ है वो बड़ा जमरा है, उसको 7 कंकरियां मारनी है, और टाइम है सूरज तुलू से गुरूब तक। कंकरियां बड़े चने के बराबर होनी चाहिए। कहां से लेनी है? जहां से चाहे ले लें। पहले एक पिलर की तरह का जमरा था, आजकल तकरीबन 70-72 फुट का लंबा जमरा है, ताकि लोगों को सहूलत हो।
बुजुर्ग भी वहां जाए तो कोई परेशानी नहीं होती। जो पैदल जाने वाले हैं वो याद रखें, बड़ा बैग और छतरी और सफ वगैरह अगर आपके पास है तो वो रास्ते में लोग खड़े होंगे, वो आपसे छीन कर फेंक देंगे, आपके छोड़ेंगे नहीं वो, क्योंकि रश में ये चीजें बहुत परेशानी का सबब बनती है। अगर आपके पास ये चीजें हैं तो आपके साथ मत लेकर जाएं, वो रास्ते में आपसे छीन कर फेंक देंगे। छोटा बैग जा सकता है, बड़ा नहीं, साफ नहीं जा सकती, छतरी नहीं जा सकती। ये सिर्फ पैदल वालों की बात कर रहा हूं। बड़े जमरे को आपने 7 कंकरियां मारी, उसके बाद कुर्बानी करनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो फिजाज मक्का तकुल्लुहा मनहर, आप चाहे मिना में कुर्बानी करें चाहे मक्का में करें। अगर आपका कोई दोस्त जानने वाला वहां है जहां वो अपनी कुर्बानी करेगा, वहां आपका जानवर भी खरीद ले, आप जाकर खुद नहर कर सकते हैं, ज़िबा कर सकते हैं, अपने जानवर का गोश्त खा सकते हैं, मसनून है। मिना में कई ज़िबा खाने हैं, लेकिन हिम्मत वाला ही जा सकता है, वहां थका हुआ होता है, आप जा सकते हैं खुद, लेकिन अगर हिम्मत नहीं तो किसी को, बैंक वालों को कह रखा है तो उनका मैसेज आ जाएगा जी आज की आपकी कुर्बानी हो गई। उसके बाद आपने सर मंडवाना है, उसके बाद आपने तमत्तो किया है तो तवाफ और सई करनी है। वही तरीका है जो पहले था, लेकिन एक बात ये याद रखें कि जमरे को कैंकरी मारने तक आप लब्बैक लब्बैक पढ़ रहे थे, इसके बाद आपका लब्बैक वाला जो विर्द है वो खत्म हो गया। दूसरी बात ये समझें कि अगर आपने सर मंडवा लिया तो पहले 2 काम हो गए, सर भी मंडवा लिया, अब आप कपड़े पहन सकते हैं, खुशबू लगा सकते हैं, नाखून काट सकते हैं। सिर्फ ज़ौजैन के ताल्लुक वाली एक पाबंदी बाकी है, बाकी पाबंदियां खत्म। जब आपने तवाफ और सही कर ली तो अब आपकी वो पाबंदी भी खत्म। अब आप ऐसे हैं जैसे पाकिस्तान, अब आप पर कोई पाबंदी नहीं। 10 तारीख मगरिब से पहले पहले कोशिश करें फारग होकर रात आकर मिना में गुजारनी है। ये रात 11 की है, 10 और 11 के बीच की रात 11 की रात है। 11, 12 और 13 3 दिन मसनून है मिना में रहना। 11 की रात हो, 12 की हो, 13 की हो, रात गुजारना मिना में मसनून है। उसमें रूटीन की नमाज पढ़ें, इमाम मुकीम है तो पूरी पढ़ें, इमाम मुसाफिर है तो कसर करें। हत्ता कि हमारे पाकिस्तान वाले जिद करते हैं, वरना वहां के मुकीम भी कसर करते हैं। वो कहते हैं हज का हिस्सा है, यहां कसर करनी। रात तहज्जुद पढ़ें, जिक्र अज़कार करें, ईद की तकबीरात कहें, और कोई काम नहीं। रात का एक काम है कि आपने रातें वहां गुजारनी है, और दिन का ये काम है कि आपने तीनों जमरों को 7-7 कैंकरियां मारनी है। ये दिन का काम है, और वो रात का टाइम है जोहर से मगरिब तक। कैंकरियों का टाइम जोहर से मगरिब तक। पहले जमरे को 7 कैंकरियां मारकर जमरे को उल्टे हाथ पर रखना, खुद सीधे हाथ पे होकर किबला रुख होकर दुआ करनी जितनी आपकी मर्जी हो। दूसरे जमरे को कैंकरियां मारकर उसके मुखालिफ जमरे को सीधे हाथ रखकर उल्टे हाथ खड़ा होकर काबतुल्लाह की तरफ मुंह करके आपने दुआएं करनी है। और तीसरे जमरे को कैंकरियां मारकर आपने दुआएं नहीं करनी। तो जो शख्स फमन तअज्जल फी यौमैन फला इस्मा अलैह 11 और 12 तारीख वहां रहता है उसका भी हज मुकम्मल है, और जो 13 तारीख रहे वो मसनून तरीका है, उसका भी हज मुकम्मल है। दोनों तरीके जायज़ हैं। 95% लोग तकरीबन वो 2 दिन रहते हैं और तीसरे दिन वहां नहीं रहते हैं। तो बाहर सूरत रात का क्याम वहां पर, और दिन में तीनों जमरों को कैंकरियां, ये काम है और कोई काम नहीं। अगर 10 तारीख को तवाफ और सई नहीं कर सका तो 11 को कर ले, 12 को, 13 को, पूरे दिल हिज्जा में किसी वक्त कर ले। अगर अल्लाह महफूज रखे तवाफ़े ज़ियारत ईद वाले दिन वाला तवाफ सई करने के बाद कोई बीमार हो गया या कोई बहन बीमार हो गई, नमाज नहीं पढ़नी उसने, वो तवाफ़े विदा ना करे, आ सकती है, आ सकता है। और अगर हिम्मत हो, बीमारी ना हो,
تو پھر آخری کام یہ ہے کہ جس دن مکہ کو چھوڑنا ہے اس دن چھوڑنے سے کچھ 4-5 گھنٹے پہلے آپ نے 7 چکر اور 2 رکعتیں طواف وداع کرنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کا حج مکمل ہو جائے۔ مدینہ میں جانا حج کا حصہ نہیں، یہ ہماری محبت کا تقاضا ہے۔ مسجد نبوی کی نیت کر کے جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر درود و سلام پڑھیں۔ ریاض الجنہ میں نفل پڑھنا مسنون نہیں، دعا کریں آپ، ٹھیک ہے، جگہ نہیں ملتی کھڑے ہو کر دعا کر لیں۔ مسجد نبوی کے بالکل ساتھ بقیع کا قبرستان ہے، وہاں وہی دعا پڑھنی جو قبرستان میں پڑھتے ہیں۔ مسجد نبوی کے قبلہ کی طرف 3 گھنٹے کی واک پر مسجد قباء ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو گھر سے وضو کر کے آئے اور یہاں آ کر 2 رکعتیں نفل پڑھے، اللہ اس کو عمرے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ چیزیں، باقی اس کے علاوہ ہر جگہ پہ 2 نفل، اس کے 2 نفل، اس کے 2 نفل، یہ سب اپنی بنائی ہوئی چیزیں۔ مکہ میں ثور اور حرا میں جانا یہ ایک تاریخی چیز ہے، یادگار چیز ہے، اس کا ثواب گناہ سے کوئی تعلق نہیں، اس کا حج عمرے سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ کچھ زیارتیں ہیں اور یہ طریقہ حج اور عمرے کا۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔